بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ تو ہم جو پچھلی سیرہ کر رہے تھے اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ جو ہم نے ڈسکس کیے تھے بیع معمونہ اور بیع رجی، کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا۔ اب یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ پہلے میں تو ہم نے دیکھا کہ صحابہ کا قتل ہو گیا تھا۔ اب یہاں پہ جو یہ آفر آئی تھی اب دوسری والی، اس میں یہ تھا کہ یہ بہت بڑی آفر تھی۔ اس میں یہ تھا کہ اگر نجد کی آبادی کیونکہ زیادہ تھی اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے تو اسلامی حکومت جو تھی وہ بہت دور دور تک پھیل سکتی تھی۔ اس لیے آپ نے بیسٹ آف جو قراء تھے وہ جمع کیے، اور یہ زیادہ تر اہل صفا کے لوگ تھے جو اپنی عبادت اور اپنی اللہ کی بندگی اور پھر لوگوں کی خدمت کے لیے بھی بہت مشہور تھے اور لوگوں میں جانے جاتے تھے۔ اب ان لوگوں کو شہادت ملی اور وہ اسی طرح ہوا کہ یہ 70 لوگ جمع کیے گئے پوری مدینہ کی جو مسلمان آبادی تھی اس میں سے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ پوری مسلمان آبادی 700 لوگوں سے زیادہ نہیں تھی کہ احد کی جنگ میں صرف 700 لوگ تھے۔ اب اس لیے یہ لوگ جب بئر المعمونہ پہنچے، یہ بھی میں نے جیسے آپ کو بتایا بئر کہتے ہیں کنویں کو، تو یہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے یعنی ان لوگوں نے ایک خط بھیجا۔ کس کو خط بھیجا؟ عامر بن طفیل کو، جو کہ چیف تھا، اور اس کو خط بھیجا، مگر وہ تکبر سے بھرا ہوا آدمی تھا، صرف اپنی پاور حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے یہ کہا تھا کہ میں اسلام لے آؤں گا اگر آپ اس بات کی مجھے پرومس کر دیں کہ آپ کے جانے کے بعد میں جو ہوں لیڈر سلیکٹ ہو جاؤں گا۔ تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آفر جو ہے نہیں ماننی تھی، تو آپ نے نہیں مانی، تو اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص دشمنی تھی۔ اب عامر بن ابن طفیل نے کیا کیا کہ جو خط لانا والا تھا اس کو مروا دیا۔ اب وہ میسنجر تھا، ہم سب جانتے ہیں کہ آج تک جو یہ لاء ہے کہ ایکسیپٹڈ ہے کہ میسنجر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاتا اور وہ پروٹیکٹر ہوتا ہے، وہ امان ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ شروع میں ایک شخص جو تھا جس نے کہ یہ کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں یہ میں امان دیتا ہوں ان لوگوں کو جو کہ بھیجو گے اس کو، تو اس نے عہد کیا تھا، ابو درہ اس کا نام تھا۔ یاد ہے کہ ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ اس نے عہد کیا تھا کہ وہ صحابہ کو پروٹیکٹ کرے گا۔ تو یہ یہاں پہ یہی ہوا کہ عامر بن طفیل جو تھا اس نے ان کو مروا دیا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اعلانیہ بھی نہیں، سیکرٹلی اس نے مروا دیا تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ اب جیسے ہی ان کو نیزہ لگا عین ان کے سینے کے طرف سے نکلا تو انہوں نے کیا کہا؟ فُتُّ رب الکعبہ، یعنی کہ میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں جیت گیا۔ تو ایک کافر شخص تھا، اس نے جب اس کا معنی ان مسلمانوں سے پوچھے تو انہوں نے جس کو بتایا تو وہ اسلام لے آیا اس چیز پہ۔ بہرحال عامر کو اب یہ پتہ تھا کہ یہ معاملہ بہت خراب ہو گیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی جواب تو ضرور آئے گا، تو اس لیے اس نے بہت سی ٹرائبز کو جو تھا نا کانٹیکٹ کیا اور ساتھ ملنے کو کہا، لیکن بہت سے جو ٹرائبز تھی انہوں نے انکار کر دیا سوائے 3 کے، اور ان تینوں نے جو تھا وہ ایکسیپٹ کر لیا۔ اچھا، انہوں نے ان 3 ٹرائبز نے 400 لوگ جو تھے ان کو دیے، اور ان سب نے مل کے وہ جو 70 صحابہ تھے ان کو مار دیا۔ 70 جو تھے ان کو مار دیا، صرف 3 بچ گئے تھے۔ 3 بچ گئے تھے، ایک کعب ابن زید تھے، اور وہ اس طرح سے بچ گئے تھے کہ ان کو جب مارا تو ابھی وہ زندہ تھے تو ان کے اوپر ساری باڈیز جو تھی نا آتی جا رہی تھیں، گرتی جا رہی تھیں، تو وہ بہت زخمی ہو گئے۔ باقی 2 جو تھے عمر اور منظر، یہ کسی کام کے لیے کہیں اس وقت وہاں سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب یہ واپس آئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جو گدھ ہیں وہ اوپر منڈا رہے ہیں،
تو منظر انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا اور منظر نے کہا کہ ہمیں واپس چلا جانا چاہیے، ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے، لیکن وہ دوسرا نہیں مانا، اس نے کہا کہ نہیں جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے، لہٰذا دونوں گئے تو منظر کو انہوں نے مار دیا، شہید ہو گئے۔ عمر جو تھے وہ واپس پہنچ گئے، اور واپسی پر ایسا ہوا، اب یہ تھوڑا سا ہمیں، کیونکہ یہ نام یہاں پہ بہت زیادہ ہیں تو ذرا سی کنفیوژن ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں صرف یادداشت کے لیے رکھنا ہے کہ عمر جب واپس پہنچے تو دو لوگ ملے جو عامر بن طفیل کی ٹرائب سے تھے۔ یہ عامر بن طفیل کی ٹرائب سے تھے، اور یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آ رہے تھے، اور ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹیکشن دے دی تھی، امان دے دی تھی کہ ان کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ مگر یہ جو عمر تھے یہ اس چیز کو جانتے نہیں تھے، یہ نہیں جانتے تھے کہ ان دونوں کو پروٹیکشن ہے، اور کیونکہ عامر بن طفیل کی ٹرائب نے اتنا برا کام کیا تھا کہ وہ سارے مار دیے تھے، تو ان کے دل میں بہت غصہ تھا، لہٰذا یہ جب دو لوگ جو ہیں رات کو سوئے تو انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ اب یہ میں نے بات اس لیے آپ کو بتائی ہے کہ یہ ایک ریزن بنا تھا اگلی جنگ کے لیے، تو کس طرح سے کیا ہوا تھا نیکسٹ آگے پتہ چلے گا۔ بہرحال یہ جو تھے انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اب یہ جو دونوں خبریں تھیں، یعنی بئر معمونہ اور بئر رجیع، اس کی دونوں کی خبریں صحابہ تقریباً 70 یہ صحابہ تھے جو شہید ہوئے تھے، اور یہ ایک ہی رات میں آپ کو ملیں کہ سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ تھا، بہت ہی غم تھا، کیونکہ آپ نے بیسٹ آف دا لاٹ لوگ جمع کر کے بھیجے تھے، اور پھر یہ دیکھیں کہ ابھی کوئی زیادہ اسلام پھیلا نہیں تھا، چند لوگ تھے، اور یہ حافظ تھے قرآن کے، پڑھنے والے عالم تھے سارا، تو اس لیے ان کا شہید ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت دکھ کی بات تھی۔ تو آپ نے کیا کیا تھا کہ آپ نے قنوت نازلہ پڑھی تھی، پورا 1 مہینہ آپ نے قنوت پڑھی تھی، خاص دعا ان لوگوں کے لیے کی، شہید کے لیے کی، اور اللہ سے دعا کی کہ وہ بدلہ لے اس چیز کا۔ تو یہ جو دعا ہے قنوت نازلہ، اس کے بارے میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ یہ ایسی مصیبت کے وقت پڑھی جاتی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ تکلیف کے وقت پہنچے، اور یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ قنوت میں کچھ کہتے ہیں رکوع میں کھڑے ہو کر، یعنی رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد، اور قنوت جو ہے یہ اس کے بارے میں ہے کہ یہ دل کی پاکیزگی کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے، روح کی صفائی کے لیے بھی پڑھائی جاتی ہے، اللہ کی قربت کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے، اس میں اللہ کی قربت بھی عطا ہوتی ہے۔ اور یہ آخری رکعت، یعنی ہم لوگ وتر میں اکثر قنوت پڑھتے ہیں، اور وہ آخری رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ حسن بن علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اور یہ البانی کی روایت ہے کہ یہ مصیبت کے وقت بھی جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اور ہم سب کو یاد ہے کہ قنوت نازلہ میں کیا دعا پڑھی جاتی ہے۔ بہرحال دعائے قنوت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے پڑھی تھی۔ اسی دوران اب یہ تو ساری ہم لوگوں نے کچھ 1-2 جنگیں ڈسکس کر لیں کہ بدر اور احد میں کیا ہوا، لیکن اب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر دین کی تبلیغ بھی کر رہے تھے، سکھا بھی رہے تھے، پڑھا بھی رہے تھے، نمازیں بھی ہو رہی تھیں، اور مسجد کی ساتھ ساتھ جو تھا کہ وہ ایکسٹینشن بھی ہو رہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے تھوڑی بہت، اور وہ تو کچی زمین تھی، کوئی ایسی وہ نہیں تھی کہ کھجور کی شاخوں سے اس کی چھت بنی ہوئی تھی۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی زندگی میں بھی جو تھا وہ کچھ تبدیلیاں تھیں، اور وہ یہ تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی۔ اچھا، ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی رحلت کے بعد آپ بہت افسردہ رہے تھے، اور کتنے مہینے ہو گئے تھے آپ مسکرائے تک نہیں تھے۔
آخر خولہ بنت حکیم نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم کس کو سجیسٹ کرتی ہو؟ تو خولہ نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی بڑی عمر کی عورت چاہیے جو کہ ایک ذمہ دار عورت ہو اور گھر کو سنبھالے گی تو وہ سودا ہے، اور اگر آپ ایک نوجوان لڑکی چاہتے ہیں اور ینگ ہو تو وہ اس کے لیے عائشہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سودا سے شادی کر لی، اور اس کے کچھ عرصے بعد پھر آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، لیکن وہ صرف نکاح ہوا تھا، ابھی شادی جو تھی جس سے کہ جیسے ہمیں کہتے ہیں کہ رخصتی، وہ نہیں ہوئی تھی. بہرحال سودا رضی اللہ عنہ جو تھی ان کا پہلا خاوند فوت ہو چکا تھا، اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو فیملی نے ان کو نکال دیا تھا، اور کوئی بھی ایسا نہ تھا ان کو سنبھالنے والا. سودا رضی اللہ جنب انعام اسلام لائیں تو ساری فیملی نے ان کو نکال دیا، اور یہ عمر میں اچھی خاصی بڑی تھیں، جسامت میں بھی کافی بڑی تھیں، اور اسی لیے اپنے اس جسامت کی وجہ سے آہستہ آہستہ چلتی تھیں. یہ خود بتاتی ہیں کہ آخری حج میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی جلدی جانے کی مزدلفہ سے، کیونکہ مکہ واپس آنے کے لیے، کیونکہ ان کو چلنے میں دیر لگتی تھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو ان کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ وہ ان کو ساتھ ان کو کور کر سکیں. بہرحال اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی مجبوری ہو تو وہ مزدلفہ سے رات کو نکل سکتا ہے. بہرحال اب یہ کون سا سال تھا، 6 یا 7 ہجرہ میں خیال تھا، ان کو خیال تھا کہ آپ کو خیال آیا کہ آپ ان کو طلاق دے دیں گے. یعنی سودا رضی اللہ عنہ کو یہ خیال میں آیا، محسوس ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دے دیں گے. اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کی کسی بیوی سے حسد نہیں رکھتی، مگر چاہتی ہوں کہ میں آخرت میں آپ کے ساتھ آپ کی بیویوں کے درمیان اٹھوں، اس لیے میری رات آپ عائشہ کو دے دیں. اور وہ یہ جانتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا لگے گا عائشہ کے ساتھ رہنا. اور یہ جو ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو دے دیں. بہرحال اس میں یہ ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہیں، اب عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک خاتون حجاب میں اور لپٹی لپٹائی آپ کے سامنے آئی ہیں، اور آپ نے جب اس کا حجاب اٹھایا تو وہ عائشہ تھی. اور مکہ میں ان کا نکاح ہوا تھا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، لیکن ان کی جو تھی نا رخصتی نہیں ہوئی تھی. پھر ہجرت کے دوسرے سال حضرت عائشہ جو ہے رضی اللہ عنہ وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئی تھیں، اور شادی جو تھی کنزیومیٹ ہو گئی تھی. اب اس کے بعد ایک اور جو کہ شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ حفصہ رضی اللہ عنہ تھیں. یہ عمر بن خطاب کی بیٹی تھیں، حفصہ ابن خطاب ان کا نام تھا. ان کی پہلی شادی 12 سال کی عمر میں خنیس سے ہوئی تھی، اور بدر اور احد میں خنیس نے شرکت کی تھی، اور احد میں یہ زخمی ہوئے تھے. لیکن اس زخم میں چاہے اس وقت ٹھیک ہو گئے، لیکن بعد میں وہ زخم اندرونی تھا، اور اس کے بعد اسی زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ شہید ہو گئے تھے. تو حفصہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 20 سال تھی، اور یہ بالکل عین جوانی تھی اور بہت ہی اداس رہتی تھیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے جو تھے کہ وہ جب یہ دیکھا کہ یہ اتنی میری بیٹی جو ہے جوان بیوہ ہو گئی ہے، تو وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ تمہارا حفصہ کے بارے میں کیا خیال ہے. یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ عثمان رضی اللہ جو ہیں وہ ان سے شادی کر دیں.
اب یہ اس زمانے میں دیکھیں کہ بلکہ اسلام کی روایت بھی آپ یہ دیکھیں کہ دین جو ہے وہ اس بات کی ضرور ہمیں یہ نہیں کہتا کہ صرف لڑکے والے پیغام دیں تو تب لڑکی والے ہاں کہیں. نہیں، لڑکی والے بھی کسی لڑکے والے کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے میری بیٹی کے بارے میں. لیکن آج یہ بات ہمارے ہاں بہت ہی معیوب سمجھی جاتی ہے اور اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ لڑکی والے کسی سے کہیں گے کہ آپ ہماری بیٹی سے شادی کر لیں اپنے بیٹے کی. تو اس کو اتنا معیوب سمجھا جائے گا. اگر پیغام ہی دیں گے شادی ہوگی یا نہیں ہوگی تو ہم سارے خاندان کو پوری جگہ ہم مشہور کر دیں کہ دیکھو انہوں نے تو خود اپنی لڑکی آفر کیا ہے، ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کر لو. جبکہ ہم اپنے اسلام میں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارا حفصہ کے بارے میں کیا خیال ہے. لیکن عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ خاموش رہے اور انہوں نے کچھ دنوں بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہہ دیا کہ میں ابھی یہ شادی نہیں کر سکتا. تھا یہ کہ اس بات کا بارے میں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ حفصہ سے شادی کرنی تھی تو یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو پہلے سے بتا دی تھی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، تو اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے انکار کر دیا. اب عمر رضی اللہ عنہ کو اور بھی غم ہوا، لہٰذا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور یہی بات کہی کہ حفصہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو ابو بکر بھی خاموش ہو گئے اور انہوں نے بالکل کوئی بھی جواب نہ دیا. اس چیز سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت ہی تکلیف ہوئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے شکایت کی کہ دیکھیں میں نے ان دو سے اپنی بیٹی کے بارے میں کہا ہے لیکن جواب نہیں دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات سن کے کیا جواب دیا کہ حفصہ کی شادی عثمان سے بہتر شخص کے ساتھ ہوگی اور عثمان کو حفصہ سے زیادہ بہتر خاتون ملے گی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی تھی اور عثمان رضی اللہ عنہ کی شادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ہوئی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیونکہ اس راز کو نہیں جانتے تھے تو بالکل انہیں نہیں پتہ تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے شادی کا پیغام بھیج دیا. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ شاید تم کو اچھا نہ لگا کہ میں خاموش رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کے بارے میں ہمیں بتا دیا تھا اور میں تمہیں نہیں بتا سکتا تھا. اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں ضرور شادی کر لیتا. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیویوں کے بارے میں بھی اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور مشورہ کرتے تھے. اور عائشہ جو تھیں وہ تھیں عائشہ اور حفصہ، یہ دونوں جو تھیں پھر آپ کی شادی میں آ گئیں. اور دونوں یہ کس کی بیٹیاں تھیں؟ ایک جو تھیں حفصہ عائشہ جو تھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تھیں اور حفصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھیں. اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں جو تھیں بہت ہی اپنے باپوں کی بیٹیاں تھیں، بہت بولڈ تھیں. عائشہ بھی رضی اللہ عنہ ینگ تھیں، وہ بھی ینگ تھیں. اور حفصہ کے بارے میں تو بہت ہے کہ وہ بہت زیادہ مزاج کی بھی تیز تھیں، جیسے اس طرح کے حفصہ جو تھیں وہ کافی زبان کی تیز تھیں. اور اس بات میں یہ بھی سیرت سے معلوم چلتا ہے کہ آپ کے حفصہ رضی اللہ عنہ سے کافی ایشو بھی ہوئے. آپ یا تو طلاق دینے والے تھے یا دی، لیکن پھر جبرائیل علیہ السلام نے آ کے منع کیا اور کہا کہ راجعہ، کہ اس کو واپس لے لو، کہ وہ کون ہے؟ وہ صوامہ ہے اور قوامہ ہے، یعنی کہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی ہیں اور راتوں کو عبادت کرنے والی ہیں اور قیام کرنے والی ہیں، اور یہ جنت میں تمہاری بیوی ہوں گی. تو سبحان اللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا. تو آج بھی اگر میاں بیوی کے درمیان کچھ ایشوز ہوں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے خاوندوں کو کہ
یا بیویوں کو بھی، دونوں کو دیکھنا چاہیے کہ ایمان اور تقوی کو اہمیت دیں کہ وہ کتنے ایمان ہے اور کتنا تقوی ہے ان کے اندر۔ اور اس بیس پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اور بات بھی یہی ہے کہ جو تقوی ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دینا ہونا چاہتے ہیں، اہمیت ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے ایک بات یہ بھی ہے کہ 2 دفعہ جب جھگڑا ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا ساتھ نہ دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور یہ تک اپنی بیٹی سے کہا کہ واللہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیتے تو میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا، اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں گے تو میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا۔ اور حفصہ وہ ان دنوں میں واحد خاتون تھیں جو لکھنا پڑھنا جانتی تھیں، جو کہ بہت ہی ریئر تھا، بہت ہی ریئر تھا۔ تو بہرحال یہاں پہ ہم اپنی سیرہ کو آج ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی ہم کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کی دولت سے نوازے، ہم سب کو ایمان کی قوت عطا فرمائے، تقوی دے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کاش کہ ہمارے لیے بھی جب ہم اس دنیا سے جائیں تو کوئی یہ گواہی دے سکے کہ یہ بہت صوامہ تھیں اور بہت قوامہ تھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔